السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں ڈارک لو ساگا بائی وہیبہ فاطمہ سیزن 3 آف بلڈی لو پارٹ 25۔ صبح خضر کی آنکھ کھلی تو کافی دیر سستی سے بیڈ پر لیٹا رہا، پھر وہ اٹھنے لگا تھا مگر فوراً دوبارہ لیٹنا پڑا کہ وہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی علیزے کو خضر کی جانب سے جانے کا کیا وہم لاحق تھا کہ اب تک اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ رکھی تھی۔ خضر نے بغور اسے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر محبت کو چھو لینے کو، محسوس کر لینے کو دل مچلنے لگا، مگر خود پر جبر کیے رکھا۔ ہاں، مگر ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے گال کو سہلا کر ضرور دیکھا تھا۔ وہ کسمسائی۔ خضر نے ہاتھ دوبارہ پیچھے کھینچ لیا۔ علیزے نے آنکھیں کھول دی۔ پیچھے ہٹیں، مجھے اٹھنا ہے۔ خضر نے اس سے اٹھتا دیکھ سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے ابھی اور سونا ہے۔ وہ پھر سے اس کے سینے پر پھیل کر آنکھیں موند گئی تھی۔ علیزے دور ہٹے۔ وہ خود کے منہ زور جذبات کی بھڑکتی شورش سے چڑ گیا تھا، تبھی گھرا کر بولا، اچھا خاصا انسان توجہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک مکمل نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یہ تو سنا ہوگا نا خضر؟ سوال گندم جواب چنا کی مترادف اور اپنی بات میں کہیں اور ہی جا نکلی۔ مجھے ہاسپٹل میں ضروری کام ہے علیزے، آج ایک ضروری پیشنٹ کو دیکھنا ہے مجھے، پیچھے ہٹیں۔ وہ اس پر سختی نہیں کر رہا تھا، ہاں، مگر زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تمہاری سب سے زیادہ دکھی مریضہ تمہارے پاس موجود ہے۔ سب سے زیادہ ڈاکٹر خضر کی توجہ کی ضرورت اس مریضہ کو نہیں تو یہ مریضہ شٹ اپ علیزے، بکواس بند کرے اپنی، وہ گھررایا تھا، اور اب کی بار نرمی سے اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹا دیا اور خود بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فریش ہو کر وہ واش روم سے باہر نکلا۔ میں آپ کے لیے بریک فاسٹ لا رہا ہوں، شرافت سے اٹھ کر فریش ہو جائے۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ علیزے نے سستی سے تکیے میں منہ دیا۔ خضر ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے ایسے ہی بیڈ پر لیٹے دیکھ کر خضر نے جبڑے بھیجے۔ وہ جانتا تھا وہ یہ سب حرکتیں اس کی توجہ حاصل کرنے کو ہی کر رہی ہے۔ علیزے، میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ علیزے نے سر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ خضر، میرا بالکل دل نہیں کر رہا اٹھنے کو، وہ سستی سے انگڑائی لے کر بولی۔ خضر بھننا کر آگے بڑھا، اسے بازوں میں بھرا اور وہ بوکھلا گئی، مگر وہ اسے لیے واش روم گیا، اسے شاور کے نیچے اتارا اور پیچھے ہاتھ لے جا کر شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی علیزے کے ہوش ٹھکانے لگاتے اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ خضر کی شرٹ بے اختیار مٹھی میں دبوچ لی۔ بہت ظالم ہو خضر، وہ گھررائی۔ آپ سے کم، دو بدو جواب دیا۔ علیزے کا وجود ساکت ہو گیا۔ میں بالکل بھی ظالم نہیں ہوں خضر، بہت نرم دل اور محبت کرنے والی ہوں میں، علیزے نے دھیمے سے کہا۔ میں نہیں مانتا۔ خضر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھیگا بھیگا نرم و ملائم گداز وجود جذبوں میں قہر برپا کر گیا۔ ثبوت دوں؟ علیزے نے کہا تو خضر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی نرمی اور محبت ثابت کرنے کو خضر کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ اس کے پیروں پر اپنے پیر جما کر ذرا سا اوپر ہوئی۔ خضر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب اپنی گالوں پہ وہ نرم گرم ملائم سے لمس محسوس ہوئے۔ علیزے نے اوپر ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ خضر نے آنکھیں موند لی تھی۔ علیزے نے اس کی تیکھی مغرور ناک پر اپنے لب رکھے۔ جب خضر کی چن پر اپنے لبوں سے چھوا تو خضر کی برداشت کی ہر حد پار ہو گئی تھی۔ خضر نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں مقید کر لیا۔ علیزے نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے تھے۔ اب جب کہ پہلے دن سے شدت محسوس ہوئی تو علیزے کو سکون آیا۔ وہ راز سے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی کہ اسے اس کی بھرپور توجہ اور قربت چاہیے تھی جس کے لیے وہ مچل رہی تھی۔ علیزے کی خواہش اب کہیں جا کر پوری ہوئی تھی کہ وہ اپنی جنون خیزیوں سے اسے دنیا بھلائے دے رہا تھا۔ پہلے سے شدت، اتنا ہی جنون اور بھرپور شدت جو وہ اس کے بھرپور پر لٹایا کرتا تھا، یہ وہی تو پاگل قربت تھی جس نے علیزے کو اس کا عادی بنا دیا تھا۔ خضر جبران کبیر نے اپنے ہر لمس سے اس پر جانے کیا سحر طاری کیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہو کر رہ گئی تھی اور دنیا بھول گئی تھی۔ دونوں کا تنفس بگڑا تو اچانک خضر پیچھے ہٹا تھا۔ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر جانے کیا سوچ کر پھر سے اذیتوں کے باب رقم ہونے لگے تھے۔ خضر! علیزے نے اسے تڑپ کر پکارا، مگر اپنے جبڑے بھیج کر لب کچلتا واش روم سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد خضر نے ہر طرح سے اس کا بے تحاشا خیال رکھا، مگر ایک سرد سی دیوار دونوں کے بیچ حائل رہی۔ اس میز کے باعث سے دونوں کی بیچ کی دوریاں سمٹ ہی نہیں پائی۔
علیزے کو اس کی آس پاس موجودگی سے ہی سکون آتا تھا، وہ اسے اپنی نگاہوں سے کم ہی اوجھل ہونے دیتی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے سے پھر بھی دور تھے۔ دونوں میں سے کسی نے یہ فاصلے سمیٹنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اظہر کے بے تحاشا خیال رکھنے کا نتیجہ تھا کہ ایک ماہ میں اس کی صحت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے جاتے رہے، زرد ہوئی رنگت میں پھر سے سرخ و سفید ہونے لگی۔ جسم سے انفیکشن کے نشان پوری طرح جاتے رہے، گال جو کسی حد تک لچک گئے تھے اب بھرے بھرے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اصل پرسنالٹی میں لوٹ آئی تھی، صرف اور صرف اظہر کی توجہ کی اور اپنے والدین کی بھرپور توجہ کی بدولت۔ بال بھی تیزی سے گروتھ کیے اور 3 انچ تک لمبے ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی اسکارف لے کر ہی رکھتی تھی۔ ایک ماہ بعد پورے وائٹ پیلس میں رونق لگی ہوئی تھی، سب لاؤنج میں جمع تھے۔ آج دیا اور روشن عمرے پر جا رہے تھے، سب بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے عمرے پر جانے سے پہلے وائٹ پیلس میں بڑے پیمانے پر قرآن خوانی کروائی گئی تھی، جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء کرام اور محض امن آریان پاشا کی تلاوت سننے کو شمولیت اختیار کی گئی تھی۔ سب انہیں سی آف کرنے جانا چاہتے تھے، مگر پاشا ابراہیم نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے سب کو منع کر دیا۔ وہ دونوں اور ان کے ساتھ خضر ایئرپورٹ تک گئے تھے۔ دشمنوں کے کتے چاروں طرف ان کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ شارپ شوٹرز ایئرپورٹ کے آس پاس کافی دور دور تک پھیلے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں ایئرپورٹس میں انسٹرکشن دی جا رہی تھی۔ آج ان کی فلائٹ ہے، بالکل پکے ریسیورز سے پتہ چلا ہے۔ انہیں ڈھونڈ کر ختم کر دو۔ دونوں بچنے نہ پائے، بالکل بھی۔ وہ شارپ شوٹرز انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ہاں، کچھ ہی دیر میں پھر ایئرپورٹس میں خان شمشان خیل چلایا تھا۔ ایک گاڑی ایئرپورٹ کی جانب جاتی دکھائی دی تھی۔ یہ گاڑی اس پیلس سے نکلی ہے، بھون دو اس میں موجود لوگوں کو، مہارانی چلائی تھی۔ پھر شارپ شوٹرز نے اس گاڑی کا نشانہ لیا تھا۔ گاڑی ہوا میں ہچکولے کھاتے ایک جگہ جا کر جھٹکے سے رکی۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد کی سیکیورٹی الرٹ ہو گئی۔ شارپ شوٹرز کو ادھر ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ ہاں، مگر اتنا اطمینان تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو موت کے گھاٹ ضرور اتار چکے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک کمرہ تھا جس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ساری عمر کالے دھندے کرتے گزاری، ظلم جبر بربریت کی انتہا کر دی، مگر اب جب ایک عمر گزر چکی تھی اور اپنوں کے سہارے کی ضرورت تھی تو قید تنہائی کا شکار ہو چکا تھا۔ آخر کس کام کی تھی یہ دولت، وہ ثروت، جب وہ اس سے اپنوں کی چاہت، محبت، توجہ اور ہمدردی نہیں خرید سکتا تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے اس بوڑھے آدمی نے اپنی گود میں موجود اس مسکراتی تصویر پر حسرت سے ہاتھ پھیرا، جس میں اکلوتا بیٹا، بہو اور لاڈلی پوتی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کچھ عرصے پہلے ہی بیٹا اور بہو اس کی اصلیت جاننے کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر امریکہ جا چکے تھے۔ رہی بات لاڈلی پوتی، تو وہ ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ خود ان کے منہ سے ان کے جرائم کا اعتراف سن چکی تھی۔ حشمت راؤ نے اپنی آنکھوں میں درانے والی نمی صاف کی۔ گناہوں، ظلم، بربریت، سفاکیت اور شیطانیت کی لسٹ اتنی طویل ترین تھی کہ اب تو ان اعمال پر اپنے انجام کا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اساوری، میری پرنسس، زیر لب بڑبڑایا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر فریم پر گرا اور بے مول ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری پرنسس چاہیے۔ کہتے ہیں اصل سے پیارا سود ہوتا ہے، وہ بھی لاڈلی پوتی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر مہارانی اور خان شمشال خیل اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مہارانی نے آتے ساتھ ہی اسے گریبان سے گھسیٹ کر فرش پر پٹکا تھا۔ بڈھے، تیری اتنی ہمت، اتنی اوقات، حرام خور، کہ ہم سے غداری کرتا ہے! اس عمر میں آ کر سٹھیا گیا ہے کیا؟ ان کی فلائٹ صحیح سلامت پرواز کر گئی ہے۔ ہمارے شارپ شوٹرز کی تو نے آخری خبر دی تھی نا؟ وہ منہ سے کف اڑاتی حشمت راؤ پر چلائی۔ ہاں، میں نے مخبری کی، بلکہ شروعات سے لے کر آج تک جو ہم نے کالے دھندے کیے ان سب کا ایک ایک ثبوت ان جلادوں کا انتظام کر دیا ہے۔ درگاہ جیسی پاک جگہ کے نام پر بربادی کے اس اڈے کی ساری تفصیل، ملک غداری کے سارے ثبوت، سب کچھ ان جلادوں تک پہنچ جائے گا بہت جلد۔ حشمت راؤ نے سکون سے کہا تو مہارانی شمشان خیل نے اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ کر دھنک کر رکھ دیا تھا۔ تیری اتنی ہمت، اتنی مجال! وہ اسے مار مار کر ادموا کر چکے تھے۔ ابے سن، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ثبوت کبھی ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ خان شمشال خیل دہاڑا۔ حشمت راؤ خون تھوکتا زور زور سے ہنسنے لگا۔
وہ ثبوت میں نے جس کے حوالے کیے ہیں وہ طوفان ہے طوفان، تم لوگوں کی بوٹی بوٹی کر کے تمہارے نام کے نیچے سے وہ ثبوت لے جائے گا، ہا 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 ہا۔ حشمت راؤ زور سے ہنسا۔ مہارانی نے اس کا گریبان دبوچا۔ سن اوئے بڈھے، وہ ثبوت تو کم آن ثبوت تو کم آن ان جلادوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، پہنچنے دیں گے۔ وہ طوفان آندھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑا لکی ہے تو ہمارے لیے، تو زندہ رہ کر بھی ہمارے کام آیا، اب تیری لاش بھی ہمارے کام آسان کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ زندہ لاکھ اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ یہ کہتے مہارانی نے حشمت راؤ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ آخری ہچکی لیتے حشمت راؤ کی زبان سے آخری لفظ دھیمے سے ادا ہوئے تھے۔ بے شک بدی کا انجام اتنا ہی بھیانک اور برا ہے۔ حشمت راؤ جلد ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ مہارانی اور خان شمشال خیل اس کمرے سے نکلے۔ جاتے وقت اپنے آدمیوں کو تمام ثبوت مٹا دینے کا حکم دیتے۔ ڈی آئی جی آہان ماہر خان کو فون کرنے کا کہا تھا۔ علیزے عروشی کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ مما اب تک ناراض ہے مجھ سے؟ علیزے نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جب تک خضر ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہوں، عروشی نے کہا تو وہ ایک دم بجھ گئی تھی۔ مگر پھر اسے تو میں اچھے سے منا ہی لوں گی۔ اب وہ دانت پیس کر بولی۔ علیزے میں چاہتی ہوں تم اسے خوش رکھو، اب تمہاری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہو سکے تو اسے محبت کے بدلے اپنی محبت دے دو، شاید اس کا بکھرا وجود سمٹ جائے۔ عروشی نے خضر کی ناراضگی کے نتیجے تک پہنچتے علیزے کو سمجھایا تو وہ چونک گئی۔ وہ بھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی ناراضگی کی وجہ آخر کیا ہے۔ جی مما، میں خیال رکھوں گی، علیزے نے فوراً حامی بھری۔ علیزے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب ایشان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، عروشی چونک گئی۔ کیا ہوا ایشان؟ خضر کو گولی لگی ہے، زخمی۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب عروشی نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ مطلب علیزے آس پاس بھی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ابھی کسی بڑے ڈپریشن اور بڑی ٹینشن کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ وہ لوگ باہر نکلے تھے۔ جبران اور مدعو پر بھی یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ اگر وہ زخمی ہوا تھا تو کہاں تھا اور اب تک انہیں کیوں نہیں خبر دی تھی؟ مفرح بری طرح رو پڑی تھی۔ جبران نے اسے تسلی دی تھی۔ ایشان اور جبران بڑی عجلت میں اپنے کمروں سے نکلے تھے، تب اچانک غیر متوقع طور پر علیزے ان کے سامنے آئی۔ مفرح مما کو روتے دیکھا تو علیزے کا ماتھا ٹھنکا۔ ایشان، پلیز علیزے کو کچھ مت پتہ چلنے دیجیے گا۔ عروشی جو اپنے آنسو صاف کرتی ایشان کے پیچھے لپکی تھی، علیزے کو دیکھ نہیں پائی، مگر پھر سر اٹھا کر دیکھا تو جسے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ مما کیا ہوا ہے؟ کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ مفرح مما کیوں رو رہی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ خضر تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لپک کر عروشی تک پہنچی تھی اور اب ماں کا بازو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ ڈیڈ آپ کو میری قسم بتائیے کیا ہوا ہے؟ وہ ایشان تک آئی تھی اور ایشان کا بازو بھی دبوچ لیا تھا۔ خضر کو گولیاں لگی ہیں علیزے بے اختیار اپنی جگہ سے لڑکھڑائی تھی۔ علیزے، عروشی نے اس کی جانب لپکا، مگر وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ جبران اور ایشان ابھی وہیں کھڑے تھے جب علیزے سسٹر سے پوچھ کر اس پرائیویٹ روم کی جانب لپکی جہاں خضر ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے جان بوجھ کر نہیں گیا تھا کہ وہ بھی انہیں اکیلے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتے تھے۔ علیزے بے تحاشا روتی ہوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ شرٹ لیس سینہ پٹیوں میں جکڑے ہوئے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ خضر! اس کے منہ سے چیخ کی صورت اس کا نام ادا ہوا۔ وہ لپک کر بیڈ تک گئی تھی، پاگلوں کی طرح اس کا سینہ ٹٹولا۔ خضر نے جو آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا، بازو ہٹا کر اسے دیکھا جو ہذیانی سی ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے خضر؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ میں کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہیں، میری محبت کچھ نہیں ہونے دے گی تمہیں، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں خضر۔ کہہ دو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ نہیں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، تمہاری جدائی نے مجھے بہت کمزور بنا دیا خضر، مجھ سے دور مت جاؤ۔ وہ بلک بلک کر روتی کہتی خضر کو خوشگوار ترین حیرت میں مچلا کر گئی تھی۔ خضر فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ علیزے، میں بالکل ٹھیک ہوں، خضر نے نرمی سے کہا تھا۔ علیزے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، مجھے بہلا رہے ہو، میں مر جاؤں گی۔ شٹ اپ علیزے! خضر نے اسے بازو میں جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ علیزے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بلٹ پروف گاڑی اور بلٹ پروف جیکٹ تھی، بلٹ نہیں لگی، مگر ایکسیڈنٹ سے ذرا سی چوٹیں لگی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ خضر نے اسے تسلی دی۔ اب کی بار وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سب کے اندر آنے سے پہلے بڑی مشکل سے خضر نے اسے سنبھالا تھا۔
وہ سب اندر داخل ہوئے تب خضر یہ بول کر غصہ ہوا تھا کہ جھوٹی خبر کس نے دی اور اس کے زخمی ہونے کی اطلاع علیزے تک کیوں پہنچائی گئی۔ مگر ایشان نے اسے پرسکون رہنے کی ہدایت دی کہ یہ سب ایشان اور جبران نے علیزے کے اندر کی بات اگلوانے کے لیے جان بوجھ کر گولیاں کھانے کا جھوٹ بولا تھا۔ دوسری طرف ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ سچ شکر کہ خضر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اپنے پیروں پر چل کر وائٹ پیلس واپس لوٹ چکا تھا اور اب اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ یہ دودھ پی لو، علیزے نے اس کے آگے دودھ کا گلاس بڑھایا۔ بالکل دل نہیں چاہ رہا، خضر نے برا سا منہ بنایا۔ پینا پڑے گا، وہ اسی کے انداز میں سختی سے بولی۔ تب نہ چاہ کر خضر کو دودھ پینا پڑا۔ علیزے نے اسے میڈیسن دی جو کہ اسے شرافت سے اب لے بھی لی تھی۔ میڈیسن لے کر وہ نیم دراز ہوا تھا اور برتن رکھ کر اب واش روم میں گئی۔ آرام دہ بلو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ جو آسودگی سے آنکھیں موندے لیٹا تھا، بہت اچانک خضر کروٹ لے کر اس کے اوپر جھکا تو وہ چونکی تھی۔ آج آپ شام میں کچھ کہہ رہی تھی مجھ سے؟ وہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں میں۔ خضر نے اس کی شہرک پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ آج مہینوں بعد اس نے پیش قدمی کرتے اپنے اور اس کے بیچ کے یہ فاصلے سمیٹنے تھے تو علیزے بے جان سی ہونے لگی تھی۔ تبھی بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، وہ نگاہیں چراتے صاف مکر گئی، مگر وہ اب اس کے وجود پر جا بجا محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا تھا۔ سچ سننا ہے مجھے، خضر نے سختی سے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا کر اسے سچ بولنے کی تنبیہ کی۔ میں کہہ رہی تھی کہ بہت ہی برے اور فضول انسان ہو تم، جس نے اتنے دنوں سے مجھ سے بے رخی برت کر مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ شکوہ کرتے علیزے کا لہجہ نم ہوا تھا۔ اس کی ایک بے باک گستاخی پر وہ اس کی باہوں میں مچل گئی۔ میری بے رخی کا شکوہ ہے آپ کو؟ آپ کی جانب مائل ہو جاتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ برداشت کر لیں گی آپ مجھے؟ وہ اس کے مچل جانے پر چوٹ کرتا، اس کی آنکھوں پر اپنے لمس چھوڑتا، اس کی پلکیں بوجھل کر گیا، جبکہ اس کے سوال پر علیزے کے حلق میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خضر! اس کی تیزی سے بڑھتی جسارتوں اور بے باکیوں پر علیزے کے گلے میں پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ آپ بھی بے تحاشا ظالم ہیں علیزے! کتنے دن پل پل اس پل کا انتظار کیا کہ آپ اپنے منہ سے اظہار محبت کریں گی تو اس دل کو سکون آئے گا اور میں آپ کی قربت کی تمنا کروں گا، نہیں تو ایسے ہی لگتا کہ یہ رشتہ محض ایک مجبوری کا ہے۔ خضر نے بہکے بوجھل لہجے میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بے تحاشا محبت کرتی ہوں تم سے۔ علیزے نے نرمی سے کہتے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ خضر نے خود کے اور اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا۔ اچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ خضر نے اس کی چھوٹی سی ناک چومتے ہوئے پوچھا۔ ننجا ہتھوڑی کے پھولے ہوئے غبارے جیسے منہ بنانے کے بعد کا، علیزے نے کہتے اپنا اگلا پچھلا حساب بے باک کیا تو وہ آج اتنے دنوں بعد قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ خضر کا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل ہوا۔ خضر ان چھوٹے بالوں میں میں کتنی بدصورت خضر نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا اور اسے ایسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھنے کی صحیح کی۔ ان چھوٹے بالوں میں اور بھی زیادہ کیوٹ لگتی ہو آپ، سچ میں ہالی ووڈ کی ہیروئن، خضر نے اطمینان سے کہا۔ تب علیزے نے اس کی بے لوث اور پرخلوص محبت پہ فدا ہو کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پوری طرح خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ یہ وہی تو باتیں تھی اس کی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ اس کی بے لوث محبت نے علیزے کو اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طویل اور دردناک ہجر کے بعد خضر نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی پرشدت جنون بھری پناہوں میں لے کر خود میں مدغم کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، بازو پر ڈرپ لگی تھی جس پر وقتاً فوقتاً ایک بیزار نگاہ ڈال لیتی۔ فلزہ کو پھر سے متلی سی محسوس ہو رہی تھی جس سے روکنے کے چکر میں اس کا پورا وجود زرد پڑ گیا تھا۔ 1 ماہ ہو چلا تھا اسے وائٹ پیلس واپس لوٹے اور 1 ماہ سے وہ بیمار بستر سے لگی ہوئی تھی۔ جب سے واپس آئی تھی پانی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا، دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی وہ۔ ویسے بھی نہ کچھ کرنے کو دل کرتا، نہ کچھ اچھا لگتا تھا۔ ماہر خان اور رواحہ نے بھی اسے بہت سختی سے باہر جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ مہینے پہلے اسے ہیلی میں پاکستان لا کر ان لیڈی گارڈز نے اسے انصار ہاؤس پہنچا دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو ماہر خان اس کے پاس موجود تھا۔
وہ سب کو بظاہر بالکل نارمل ہو کر ملی، ہاں، مگر تنہائیوں میں چیخ چیخ کر روئی تھی۔ کیا وہ جو اس نے چند دنوں میں جو کچھ پایا تھا وہ سب کھو دیا تھا؟ وہ ایک شخص تھا جو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا، جس نے اپنی محبتیں اس پر نچھاور کر کے اسے اس قدر اہمیت اور توجہ دے کر زمین سے اپنے آسمان پر بٹھا لیا تھا۔ وہ شخص اس کی سانسوں میں بس گیا تھا، تبھی تو اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا۔ تو وہ چاہ کر بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کی قربت حاصل نہیں کر پاتا، اسے تسخیر نہیں کر پاتا۔ وہ تو فلزا نے خود اس کی محبت، اس کے عشق اور جنون خیزیوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے تھے کہ وہ بھی تو پور اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، اور تنہائی میں اس نے جی بھر کر اپنی محبت کا سوگ منایا تھا۔ اوپر سے متضاد خود میں رونما ہونے والی ایک دل دہلا دینے والی تبدیلی تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوہری اذیت کا شکار اپنی ہر سانس پر اس ظالم کو پکار رہی تھی۔ یہ تو اسے اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے اسے کچھ ہو نہیں سکتا، مگر اس نے فلزا سے کوئی رابطہ بھی تو نہیں کیا تھا، نہ اپنی خیریت کی کوئی اطلاع دی تھی، نہ ہی انصار ہاؤس میں فوزیہ بیگم، داشاب اور عائشہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لوگ کہاں تھے؟ اس سے آخر رابطہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں تھا، اور اگر ٹھیک تھا تو اس سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ سبز آنکھوں سے پانی قطروں کی صورت نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ جب ہلکی سی دستک ہوئی، فلزا نے تیزی سے چہرہ صاف کیا۔ تب مفرح مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر اس کے قریب آئی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ مفرح نے ڈرپ اتارتے اسے پوچھا، جو کہ ختم ہو چکی تھی۔ کافی بہتر ہوں چھوٹی ماں۔ مفرح نے اس کی نبض چیک کی۔ اظہر کو کیا ہوا تھا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ فلزا نے پوچھا تو مفرح مسکرا دی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں تو ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی رونے لگی تھی، سچ شکر ہے کہ محفوظ رہا، اب گھر بھی آ چکا ہے۔ مفرح نے اسے تفصیل بتائی اور اس کے سرہانے پڑی اس کی بلڈ رپورٹ کھول کر دیکھی جو آج ہی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے فلزا کہ تم پریگننٹ ہو؟ مفرح نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تب فلزا کے سر پر وائٹ پیلس کی چھت گری تھی۔ خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مفرح بوکھلا گئی۔ ارے ارے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے پاگل لڑکی، یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، مبارک ہو تمہیں۔ مفرح نے اس کا رخسار تھپتھپاتے کہا تو اس نے حیرت سے پھیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اوکے، رکو، ٹھہرو، میں رواحہ کو بتاتی ہوں کہ وہ نانی بننے والی ہے، سب کتنا خوش ہوں گے اس نیوز سے۔ مفرح پرجوش بھرے لہجے میں کہتی وہاں سے نکل گئی۔ فلزا حیرت سے دنگ انہیں جاتا دیکھے گئی۔ کچھ ہی دیر میں وائٹ پیلس میں سب کو پتہ چل گیا۔ پنکی، دادو، منی، روحاب، روحا، زمل، رواحہ، عروش، فجر، شفا، اساوری، معجزہ، سب خواتین اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ پنکی، دادو اور منی اس کی بلائیں لیے جا رہی تھی، نظر اتار رہی تھی کہ یہ خوشی اس کی جانب سے سننے کو ملی تھی جس کی جانب سے بالکل توقع نہیں تھی۔ ادھر فلزا کو ان کے رویے سے غش پڑنے والا ہو گیا تھا۔ آخر انہیں اس بات سے فرق کیوں نہیں پڑ رہا تھا کہ اس بچے کا باپ کون اور کہاں ہے؟ آخر انہوں نے اس سے اس کے بارے میں ایک مرتبہ بھی پوچھا کیوں نہیں تھا؟ ہلہ گلہ مچا رہا، مگر مفرح نے سب کو یہ بول کر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے، سب کو زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا۔ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ تب رواحہ آ کر اس پر کمفرٹر درست کرنے لگی۔ سو جاؤ، جتنا آرام کرو گی اتنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ رواحہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ جھنجھلا گئی۔ مما، آپ کو پتا ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ فلزا نے اچانک پوچھا۔ رواحہ جو باہر جانے والی تھی مڑ کر اسے حیرت اور پھر غصے سے دیکھا۔ فلزا، کیا بکواس ہے یہ؟ کیا بےہودگی ہے یہ؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو جو ایسا بےہودہ سوال پوچھ رہی ہو؟ مانا کہ ناراض ہو، مگر ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم ایسی بکواس پر اتر آؤ؟ رواحہ بھڑک گئی۔ فلزا نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ آپ کو اپنے داماد کا نام معلوم ہے مما؟ فلزا نے کہا تو رواحہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ مفرح صحیح کہہ رہی ہے کہ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، لگتا ہے تمہارا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، وامٹ کر کے سو جاؤ آرام سے، رواحہ نے اسے جھڑکا۔ وہ سسک پڑی۔ رواحہ بوکھلائی اور اس کے قریب آئی۔ فلزا، کیا بات ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہ رونے دھونے میں دیا کی جگہ کب سے سنبھال لی تم نے؟ ہوا کیا ہے آخر تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا مما، آپ بس مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بتا دیں۔ وہ پھر سے ضدی ہوئی تو رواحہ کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے۔ سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ساحر سہیل خان نام ہے میرے داماد کا، اب سو جاؤ شرافت سے۔ رواحہ نے اس دشمن جا، اس ستمگر کا نام اتنے اطمینان سے لیا تو فلزا کی سانس تک تھم گئی۔ مما، وہ مچل کر اٹھنے لگی۔ فلزا، 2 تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے، اب سو جاؤ۔ رواحہ نے اسے پھر سے بری طرح جھاڑا تو اسے نہ چاہ کر چپ چاپ لیٹنا ہی پڑا۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
वो एक सियाह BMW थी जो कच्चे पक्के रास्तों पर से चलती इस बस्ती में दाखिल हुई थी, जिसकी हालत 25-26 साल गुजरने के बाद भी वैसी की वैसी थी। एक गंदी सी कच्ची सी कच्ची हिली थी, जिसके बाहर वो गाड़ी रुकी थी। वो तेजी से गाड़ी से उतरकर पीछे वाले दरवाजे को खोल चुका था। फौजिया बेगम बेतासुर सा चेहरा लिए उस गाड़ी से बाहर निकली थी। उसने फौजिया बेगम का हाथ थामा और मोहतात तरीके से उनके साथ कच्चे रास्ते पर चलता उस शश्ता हाल घर के दरवाजे पर रुका, जिसे बरसों पहले फौजिया बेगम ने छोड़ा था। उसने धीमे से दरवाज़ा खोला तो एक भयानक चरचराहट से दरवाज़ा खुलता चला गया। फौजिया बेगम अंदर दाखिल हुई तो अंदर का वही मंजर था जो कुछ माह पहले शहर सुहेल खान जैसा छोड़कर गया था। उस शख्स का कीड़े मकोड़ों से खाया हुआ वजूद जो कि अब ढांचे में बदल चुका था। अब ढांचे की हड्डियां जा वजह बिखरी पड़ी थी। वही फर्श पर बरामदे के पास चूल्हे के करीब पड़ा हुआ था। वो दोनों उसी ढांचे के करीब रुके थे। तब फौजिया बेगम के लब वाह हुए थे। साहिर, इस आदमी की बाक़ियत के कफन दफन का इंतजाम करो, फौजिया बेगम ने कहा। मगर जो कहा है वो करो। फौजिया बेगम ने दो टोक अल्फाज पर साहिर के एक इशारे पर उसके आदमी वहां से ढांचे की हड्डियां कपड़े में लपेट कर ले गए थे। अब फौजिया बेगम अंदर कमरे में गई थी और एक शस्ता हाल बोसीदा चारपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी। बरसों का सील रवा हुआ था जो आंखों से जारी था। आप इस आदमी के लिए आंसू बहा रही हैं अम्मी? साहिर अजियत से अपने लब कुचलते जमीन पर उनके घुटनों पर हाथ रखे बैठा था। नहीं, अपने एक कातिल होने पर रो रही हूँ। बरसों पहले कुछ भी था, मगर मुझे तुम्हारे बाप से उसकी जिंदगी नहीं छीननी चाहिए थी, फौजिया बेगम ने कहा, और वो अजियतनाक मंजर जहन के पर्दे पर लहराया जब साहिर के हाथ से चाकू छीन कर उन्होंने अपने शौहर का पेट चाक कर डाला था। और आज तक साहिर ने उन्हें इस खुद फरेबी में मुब्तला रखा था कि वो कत्ल उसने किया था, मगर वो कब तक फौजिया बेगम के आसाब को धोखे में रखता। वो एक माँ थी, किस तरह एक बेटे के हाथ उसके बाप का कत्ल होने दे सकती थी? तभी उन्होंने उसके हाथों से हथियार छीन लिया था। बरसों गुजर गए इस बात को, मगर मुझे आज तक मलाल है कि मैंने इससे उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। क्या होता अगर हम उसे ज़ख्मी करके फ़रार हो जाते? मगर हमारी नफ़रत ने मुझे एक कातिल बना दिया। ये बात मुझे सुकून नहीं लेने देती साहिर। तो फिर बिलक बिलक कर रो दी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, उसे कत्ल नहीं, जुल्म जबर बर्बरियत और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ जहाद कहा जा सकता है। जालिम के साथ साथ जुल्म सहने वाला भी तो गुनाहगार होता है ना। आपने मेरे लिए कुर्बानी दी, मुझे कातिल नहीं बनने दिया। आपने मुझसे वादा लिया और कसम उठाई कि मुझे दुनिया का बेहतरीन इंसान और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एक सिपाही बनाएंगी। मैंने आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने दी। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो अल्लाह ताला हमारा इतना साथ नहीं देते, मुझे गैर इंसानी सफाकियत के खिलाफ इतना बड़ा सिपाही ना बनाते। अल्लाह ताला का ही करम है जो मैं इतने सारे दरिंदों को जहन्नम रसीद कर चुका हूँ अम्मी। अब आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? साहिर ने उन्हें तसल्ली दी, मगर वो हनूज आंसू बहा रही थी। अम्मी, ये भी तो सोचे ना, बरसों पहले जब हम इस घर से बेसरो सामान निकले थे तो वो अल्लाह ताला की रहमत के सिवा क्या था कि जिसने हमें बेसरो सामान रहने नहीं दिया। हम बेयारो मददगार थे। वो बज़ाहिर एक गुंडा था जिसने हमें आसरा दिया, रहने को जगह दी, हमें संभाला, मुझे यहाँ से बाहर निकाला। अच्छा इत्तेफाक देखे, जानती है वो किसका आदमी था? साहिर एकदम बात करते करते खामोश हो गया। किसका? फौजिया बेगम ने पूछा। माहिर खान का। उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि वो एक माँ बेटे को संभाल कर एक बेसरो सामान माँ के यतीम बेटे को क्या से क्या बना चुके हैं। मैं बाहर पढ़ाई के लिए गया था, मगर इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मेरी तरबियत इस अंदाज से की, मेरे दिलो दिमाग में ये बिठा दिया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। वो मुस्कुराया था। ये नाम लेते एक अकीदत सी थी जो आंखों में चमकी थी। माहिर सोहम खान। फौजिया ने भी ये नाम अकीदत से लिया। फौजिया बेगम रोना भूल गई और साहिर की जानिब मुस्कुरा कर देखा। तुम जानते हो साहिर, ब्राज़ील में मुलाकात से पहले ही मैं तुम्हारे ससुर जी को जानती थी, फौजिया बेगम ने कहा तो उसे खुशगवार हैरत हुई। वो कैसे अम्मी? वो आपने बताया नहीं? तुमने बताने का मौका कब दिया? इस मुलाकात के बाद फौरन ही हमें ब्राज़ील से भगा दिया। फौजिया बेगम ने उसके मुंह पर एक चपत रसीद की।
وہ اپنے والدین سے بغاوت کرتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ تب اس وقت ماہر سوہم خان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور بحفاظت اپنے گھر پہنچا دیا، مجھے اپنی منہ بولی بہن بنایا اور میرے بھائی کو نوکری دلوائی، مگر اس وقت عمر ہی ایسی تھی کہ تمہارے باپ پر اندھا اعتبار کرتے اس کے ساتھ چلی گئی اور اس نے واقعی مجھے اندھا ثابت کر دیا۔ کاش اس وقت ماہر سوہم خان کی سنی ہوتی تو زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ وہ اداسی سے بولی، یہ آپ کا نصیب تھا امی، اب جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ بھول جائے۔ میں نے تو جو نہ سمجھی میں ماہر بھائی کے احساسات کے بدلے جو کیا سو کیا، تم نے بھی کم نہیں کیا، خواہ مخواہ ان سے الجھے، انہیں پریشان کیا، ان کے ناک کے نیچے سے ان کی بیٹی کو اڑا لی گئے۔ فوزیہ بیگم نے اس کا کان مروڑا تو وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ وجہ آپ اچھے سے جانتی ہیں امی، اور تب ان کے لیے، ان کے کام کے لیے میرے دل میں عقیدت تھی، عزت تھی، مگر میں اپنی بیوی کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا تھا۔ تب تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا یہ ہمارا محسن ماہر خان ہے۔ وہ تو جب وہ برازیل آئے تو دادا نے بتایا تھا کہ وہ کتنے عظیم اور بڑے انسان ہیں، اس نے ہنس کر بتایا۔ تب کچھ یاد آنے پر فوزیہ بیگم نے ایک زناٹے دار چاٹا اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس پر اثر تو کیا خاک ہونا تھا، مگر برا سا منہ بنا کر گال سہلایا۔ یہ بھی خوب ہے، ماں بھی جھانسی کی رانی اور بہو بھی، دونوں مجھے مار مار کر گھسا دینا۔ ساحر نے انہیں چھیڑا، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہو کو؟ ملنے کیوں نہیں گئے اس سے؟ ہمیں کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تکلیف مجھے نہیں، آپ کی بہو کو ہے، اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے۔ ذرا جو مجھ سے بیوی والا بہیو کرتی ہو، ہر وقت جھانسی کی رانی بنی رہتی ہے۔ ساحر اس سے یاد کر کے مسکرایا، جتنا اس کے لیے تڑپ رہا تھا اتنا ہی اسے تڑپا کر دونوں کی بے چین ملاقات کے بعد کے سرور کا منتظر تھا۔ جتنا اسے تنگ کرو گی وہ تمہیں گنجا کر دے گی، اور میں بھی اس کا پورا ساتھ دوں گی۔ فوزیہ بیگم نے اسے دھمکایا۔ ساحر نے انہیں گھورا، فی الحال تو آپ اپنے پوتے پوتی کی دنیا میں آنے کی تیاری کریں، حیوان کی جان آپ کو ایک ننھا سا سامان دینے والی ہے۔ ساحر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا۔ کیا سچ؟ فوزیہ بیگم جتنی اداس تھی اب اتنا ہی پرجوش اور جوشیلا لہجہ تھا، وہ بری طرح بے قرار ہو گئی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت نہیں امی، پہلے مجھے ملنے دیں۔ بڑے دن گزار لیے، مائکے میں بڑی عیش کر لی، اب واپس سسرال آنے کی باری ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سسر پلس ماما جی نے مبارکباد دی تھی فون پہ۔ وہ پھر مسکرایا، چلو گھر چلو، جا کر میں اس کے آنے کی تیاری کروں۔ فوزیہ بیگم نے کہا تو دونوں شادہ و فرحان وہاں سے نکل گئے تھے۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی جب وہ اپنے کمرے میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی۔ ایک پہیلی تھی جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وائٹ پیرس میں سب کو اس کا پتہ تھا، کیسے؟ وائٹ پیرس میں سب کو اس کا پتہ تھا، پر کیسے؟ ہاں، فلزا نے اپنی مما کے منہ سے سرسری سے سنا تھا کہ اس کے ڈیڈ ماہر خان اس کے پیچھے برازیل گئے تھے۔ اگر اسے اس کے سوالوں کا کوئی جواب دے سکتا تو وہ اس کے ڈیڈ ہی تھے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھی تھی، دل و جاں زلزلے کی زد میں آئے تھے، جیسے باہر کہیں قریب سے ایک مدھر سے گانے کی دھیمی سی آواز آ رہی تھی۔ مائی بیبی آئی لو، مائی بیبی آئی لو یور وائس، او مائی بیبی آئی لو، او مائی بیبی، لے 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 لی۔ فلزا تڑپ کر بیڈ سے نیچے اتری تھی، ایک دم سر چکرایا، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ کافی دیر وہیں کھڑی گھومتے سر کو تھام کر کھڑی رہی۔ اب بس ہو چکی تھی، برداشت کی ہر حد پار ہو گئی تھی۔ وہ اب مزید اس بے حس ستمگر کا اور ستم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی تھی، ہاتھ پر کنولا لگا ہوا تھا، مگر اسے مسلسل چکراتے سر کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو اچانک سانگ بند ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دندناتی ہوئی باہر کے کمرے میں آئی تھی۔ رواحہ کو اسے یوں تیزی سے چلتے دیکھ کر ماتھے پر بل آئے تھے۔ کیا بات ہے فلزا، ایسے کیوں دندناتی پھر رہی ہو؟ رواحہ نے اسے گھورا۔ مما، ڈیڈ کہاں ہے؟ ابھی اس نے پوچھا تھا جب ماہر خان تولیے سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ماہر خان نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اٹس ارجنٹ، بیسمنٹ میں چلیں۔ فلزا نے تیزی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ ایک تو میں اس لڑکی سے تنگ ہوں، اب اس حالت میں بھی چین نہیں اسے ہے۔ میں پوچھتی ہوں کون سا قہر ٹوٹ پڑا ہے اب؟ ماہر آپ اسے سمجھا کیوں نہیں دیتے کہ یہ اب اس حالت میں کسی جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتی؟ رواحہ نے اسے بری طرح جھڑکا تو وہ جذبز ہو گئی۔ آخر اس کی روشنی
रोती शक्ल देख कर माहिर खान को ही उस पर तरस आया। ओके प्रिंसेस, लेट्स गो, माहिर खान ने कहा। माहिर, आप रवाहा क्यों हाइपर हो रही हो? तुम्हें लगता है अब मैं उसे ऐसी किसी बेवकूफ़ी की इजाज़त दूंगा कि ये किसी मिशन पर जाए? माहिर खान ने संजीदगी से कहा तो रवाहा खामोश हो गई। आपकी बेगम कुछ ज़्यादा ही भड़कने लग गई हैं डैड, उनका कुछ इलाज करें। फलजा ने मुंह बसोरते हुए शिकायत लगाई। रवाहा ने उसे घूरा, जबकि माहिर खान ने रवाहा पर एक भरपूर निगाह डाली। मेरी बेगम के गुस्से का इलाज भी मैं आकर कर दूंगा। फिलहाल चलो तुम प्रिंसेस। माहिर खान की गौहर अफशानी पर रवाहा गड़बड़ा गई थी और बड़बड़ाती ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई। माहिर खान हज़म मामूल पुरस्रार सा मुस्कुराया, फिर अपनी गुड़िया का हाथ थाम कर वो लाउंज से पीछे के कॉरिडोर से होते बेसमेंट की सीढ़ियां उतरकर नीचे आया था। माहिर ने उसे बेसमेंट के हॉल में टेबल के पास लाकर एक चेयर पर बिठाया और उसके करीब खुद सरबराही कुर्सी पर बैठ गया। डैड, मुझे कोई तमहीद नहीं बांधनी, मैं सीधी तरह आपसे पूछ रही हूँ। आपको दाशाब की हकीकत का पता है कि उसकी जगह उसके जुड़वा भाई साहिर सुहेल खान ने ले ली थी? वही मुझे ब्राज़ील लेकर गया और सब कुछ। फलजा ने टेबल की सतह पर नाखून से खुरचते अजियत से पूछा। हाँ, मुझे मालूम है सारी हकीकत, माहिर खान ने कहा तो फलजा के सीने में छन से कुछ टूटा। आप ब्राज़ील आए थे? हाँ। उससे मिले थे? हाँ। उसने सब कुछ बताया आपको? हाँ। माहिर खान के कबूल करने की देर थी कि वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। माहिर खान बौखलाया। प्रिंसेस, क्या हुआ है? क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? बताओ मुझे। डैड, आप सब लोगों ने और उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं इतने अरसे से इस मेज में फंसी हुई थी और आप लोग मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहे, मुझसे सब कुछ छुपाते रहे। उसने मुझसे सब कुछ छुपाया। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई हेट हिम। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर कौन है वो? फरजा ने सिसकते हुए पूछा। वो एक इंटरनेशनल CIO है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, माहिर खान ने कहा था। फलजा ने भी की सुर्ख निगाहों में दुनिया जहां की हैरत समोए उन्हें देखा। वो सिंगापुर में अपनी सर्विस दे रहा था, मगर उस सोशल मीडिया पर बढ़ते क्राइम, फ्रॉड, धोखाधड़ी, सुसाइड और भी काफ़ी घिनौने जराइम की वजह से उसे इंटरनेशनल तौर पर हायर किया गया था। जब तक गंदगी के अंदर ना उतरा जाए उसे साफ नहीं किया जा सकता। उससे भी अंडरवर्ल्ड में बेरहम सफाक हैवान कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर आजकल इतने घिनौने जराइम हो रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। थोड़ी तफसील मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक सिया छुपी हुई वेब पेज साइट सर्विस है, रेड रूम, जो डीप वेब पर दस्तयाब है, जहां लोग गुमनाम ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स को लाइव तशद्दुद का निशाना बनते हुए कत्ल या बच्चों की फहश निगारी देख और हिस्सा ले सकते हैं। और इस रेड रूम में आम तौर पर नशरियाती हरासा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, असमत दरी और किसी शरीर शख्स की दी गई कमांड के ज़रिए कत्ल करना शामिल होता है। रेड कमरा अब अरबपति, क्रिश्चियन और ज़हनी तौर पर बीमार लोगों की तफरीह के लिए किसी फ़र्द पर तशद्दुद और कत्ल का एक बुरा रास्त सिलसिला है। माहिर खान सांस लेने को रुका, जबकि फलसा सांस रोके ये सब सुन रही थी। होते हैं जहाँ बंद कमरों में, डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। दुनिया का बदतरीन तशद्दुद दिखाया जाता है, जैसे जिंदा इंसानों की खाल उतारना, उनकी आंखें निकालना, उनके नाक, कान या आज़ा वगैरह को काटना और उन आज़ा में सलाखें घुसाना वगैरह वगैरह। इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा गढ़ डार्क वेब वर्ल्ड को कहा जाता है। यहाँ ख्वातीन को बेचने का काम भी किया जाता है। शैतान के पुजारियों की बनाई गई ये डार्क वेब और उसकी दुनिया में ये रेड रूम सबसे खुफिया रूम्स है। वहाँ तक रसाई बगैर पैसों के नहीं होती। मेंबरशिप के $4,500 अदा करना पड़ता है। इन BTC लिए आपको तकरीबन 0.1 साइंस पर जानवर या इंसानों पर लाइव तशद्दुद किया और दिखाया जाता है। सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं, बल्कि ख्वातीन के साथ बदतरीन और भयानक तरीन तशद्दुद, जो कि एक आम सेहतमंद जहन का इंसान देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। इस तशद्दुद पर मबनी वीडियोस दिखाकर पैसे कमाने के लिए अलग से महंगी महंगी बोलियां लगाई जाती हैं। लेकिन डैड, ऐसे कैसे मुमकिन है? फलजा पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। कुछ तो इल्म मुझसे था, मगर ये सब वाकई इंतहाई घिनौना और गैर इंसानी था। ऐसा ही है। पिंक मंथ एक वेबसाइट थी जो साहिर ने ट्रेस की और उसे बैन कर दिया गया।
وہاں لوگ اپنی سابقہ گرل فرینڈز بیوی سے انتقام کی خاطر ان کے ساتھ کیے گئے تشدد کی تصاویر اور ویڈیوز بیچتے تھے، اور ویب سائٹ ان لڑکیوں کے نام، ہوم ایڈریس اور فون نمبر کے ساتھ یہ تصاویر شیئر کرتی تھی۔ اس ویب سائٹ کی وجہ سے کئی لڑکیاں اور خواتین نے خودکشیاں کر لیں۔ ماہر خان نے اسے ساحر کے کارنامے بتانے شروع کیے۔ فلزہ خاموشی سے سب سنتی گئی۔ یعنی آدم خوروں کا ایک فارم ہے جہاں کے اراکین کینیبل ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں، جیسا کہ چند سال پہلے جرمنی کے ایک اخبار میں ایک پوسٹ لگی جس کے الفاظ یہ تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ حیران کن بات یہ دیکھو کہ اس بندے کو مطلوبہ آفر کو پورا کرنے کے لیے ایک گاہک بھی مل گیا تھا۔ ان ابلیسوں کی ابلیسیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب تو انسانی کھال کے جیکٹس، جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بنا کر بیچتے جاتے ہیں۔ یہ ڈارک ویب اور ریڈ رومز ایک بہت ہی گہرا اور گھناؤنا پروجیکٹ ہے۔ ان شیطانوں کے لیے انسانی اسمگلنگ کے تحت تیسری دنیا کے ممالک سے اغوا کی گئی خواتین بالخصوص تختہ مشق بنتی ہے۔ ان ڈارک ویب پر آپ کسی کی بھی تصویر دے کر نیچے اس کو قتل کرنے کا انعام لکھ دو تو دنیا کے کئی درندے جو کرائے کے قاتل ہیں اس آدمی کو مار کر ہی دم لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی سیاسی شخصیت یا کسی ملک کے پرائم منسٹر کو مارنے کو کہا جائے تو منہ مانگی رقم وصول کر کے یہ کرائے کے قاتل پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ اب اس کی شاخیں پاکستان اور مسلم ممالک میں بھی جڑ پکڑنے لگی ہے کہ شک کیا جاتا ہے کہ قصور کی 8 سالہ بچی زینب انصاری کے علاوہ بہت سی معصوم لڑکیاں اس ریڈ روم کا شکار بنی ہیں۔ شاہد مسعود کو ریڈ روم ڈارک ویب پر زینب کی ویڈیو ملی۔ اس کے پاس زینب کے قتل کے بارے میں ثبوت تھے، لیکن جانتی ہو نا، پاکستانی نظام انصاف میڈیا بغیر کسی وجہ کے اس کے خلاف تھا اور اس کی بات سنی ہی نہیں۔ آج کل جو عورت آزادی مارچ اور خواتین کے حقوق کے نام پر بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاشرے کے ہزاروں عورتیں ہم آواز ہو کر ہماری پاک باز مسلمان بیٹیاں بہنوں کو مشرقی معاشرتی اقدار اور دینی و مذہبی اقدار سے بغاوت پر اکسا رہی ہے۔ ماہر خان پل بھر کو خاموش ہوا۔ ساحر اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے مختلف ممالک میں گیا اور اپنی فیملی کو ان شیاطین سے چھپا کر ایمیزون میں رکھا۔ پھر وہ کسی مقصد کے تحت پاکستان آیا اور اتفاق سے اپنے بھائی اور پھر تم سے ملا۔ وہ اس گندگی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سرگرداں رہتا، مگر پھر اس کی زندگی میں تم آ گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ ماہر خان نے اس کی جانب دیکھا۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب اس کے بعد اس کے لیے مشکل تب پیش آئی، جب اس کے دشمن نے تمہاری تصویر ڈارک ویب پر لگا کر تمہیں جان سے مارنے یا لائیو تشدد دکھانے پر منہ مانگی رقم دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ تب دنیا بھر کے کرائے کے قاتل اور درندے تمہاری تلاش میں نکل پڑے۔ تب تمہیں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کرنا ضروری ہو گیا تھا، جو کہ اس نے کیا۔ تمہیں پاکستان سے برازیل لے گیا۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے تھے، مگر تم اس کی ذمہ داری تھی، اس کا سب کچھ۔ وہ ایک تمہاری خاطر وائٹ پیلس کی تمام خواتین کی جان و عزت بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، تبھی تمہیں یہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ ماہر خان نے خاموش ہو کر ڈیڈ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی، فضا نے دل ملا کر احتجاج کیا۔ وہ کرائے کے قاتل جتنے درندے، سفاک اور بے رحم تھے شاید نہیں کر پاتی، اور اس کا کہنا تھا کہ کیونکہ تم اس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی تھی تو وہی تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ یہ سب مجھے اس نے تب بتایا جب میں برازیل آیا تھا۔ تمہاری ساس فوزیہ بیگم سے بھی ملاقات ہوئی، مگر تم سے ملتا تو تم ٹریس ہو سکتی تھی، اسی وجہ سے نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد تم وہاں بھی ٹریس ہو گئی۔ ماہر خان نے اس کی جانب دیکھا۔ اب بھی تمہاری واپسی سے پہلے اس بلاسٹ کا ناٹک اس نے اس لیے کیا تاکہ ان کرائے کے قاتلوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم نہیں رہی۔ ان میں سے کئی درندوں کو وہ موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا، جبکہ باقی کا صفایا تمہارے بعد کیا ہوگا۔ ماہر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ اور بھی پوچھنا ہے میری پرنسس نے؟ ماہر خان نے اسے چھیڑا جس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ خاموش تھی، بہت خاموش، یا یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی؟ اس نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فلزا نے دانت پیس کر کہا۔ تم اعتبار کرتی اس پر؟ ماہر خان نے بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ لاجواب ہو گئی، کیونکہ جواب تھا کبھی نہیں۔ ویسے بھی وہ
वो नहीं चाहता था कि इस सब से तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कोई असर हो, तुम्हें कभी भी ये लगे कि तुम कमज़ोर हो, इसीलिए नहीं बताया, माहिर खान ने कहा। तो वो उस तो उसने सर्द सी आह भरी। वो ठीक तो है ना डैड? फरजा ने निगाहें चुराते पूछा। अब वो ये तो अपने डैड से पूछ ही सकती थी। बिल्कुल ठीक है, जल्द ही लौटेगा तुम्हारे पास, माहिर खान ने मुस्कुराकर कहा। कोई ज़रूरत नहीं है डैड, उसे कहिए जहाँ है वहीं रहे, नहीं तो जहन्नम पहुँचा दूंगी, वो घुर्रा कर कहती उठी। माहिर खान ने लबों में हंसी दबाई। वो धीमे से चलती वापस अपने कमरे में चली गई। माहिर खान ने घड़ी में वक्त देखा, कुछ देर बैठकर वहीं इंतजार किया। तब बेसमेंट के दाखिली गेट पर गड़गड़ाहट हुई और एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पिल्लर के पीछे आकर रुकी थी। माहिर खान अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। वो शानदार मर्दाना वजाहत का शाहकार शख्स गाड़ी से उतरकर मजबूत कदम उठाता माहिर खान के पास आकर उनसे बगलगीर हुआ था। हालात काफ़ी नाखुशगवार हैं, मुझे भरपूर हिफाजती इक़दामात के साथ अपनी बेगम के पास जाना चाहिए। साहिर ने हंसकर माहिर खान को कहा था, तुमने फिर से वाइट पैलेस के सिस्टम को हैक किया? माहिर खान ने उसकी जानिब देखकर ऐब्रो झुकाया। नहीं अंकल, सिर्फ अपनी बेगम के मोबाइल फ़ोन और उसकी ब्रेसलेट में लगी मिनी ट्रैकिंग चिप को हैक किया। साहिर ने धीमे से कहकहा लगाकर अपना कारनामा बताया कि वो उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुका है। माहिर खान ने अफसोस से सर हिलाया। हालात तो फिर वाकई बहुत नासाजगार हैं। बच के रहना मेरी बेटी, फेटी बहुत फेटी बहुत अच्छा लगाती है, माहिर खान कहते हुए वहां से चला गया, जबकि हैवान पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। आज की ये गहरी रात फिर से उसकी आंखों में कटी थी। वो कमरे में मलगज्जा सा अंधेरे किए लेटी मुसलसल उसी के बारे में सोच रही थी। रात के तीसरे पहर का वक्त था जब वो सियाह हुडी में नकाबपोश नीली आंखों में पुरस्कारियत लिए बहुत इत्मीनान से वाइट पैलेस के लाउंज से होते फलजा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो जो जाग रही थी, आहट पर चौकी थी, वो तेज़ी से बेड से उठी थी। कौन कौन है, मैं पूछती हूँ, आखिर कौन? उसकी लबों पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ का गला घोट दिया गया था। कमर के गिर्द जानी पहचानी चट्टानी गिरफ्त ने फलसा की सांस साकिन कर दी। साहिर ने अपना नकाब उतारा। तुम्हारे इतने करीब कौन हो सकता है जी बेबी? दैट्स नॉट फेयर। हैवान तो अपनी चीज़ें नहीं छोड़ता, तुम तो फिर हैवान के वजूद का हिस्सा अपने साथ लिए चली आई। उसने उसके पेट पर हाथ रखकर अपने वजूद के हिस्से को नरमी से महसूस करने की कोशिश की। फलसा जो अपनी जगह पर साकित हो गई थी, उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत पर झटपटा कर उसे खुद से दूर ढकेला। पहले उसे खुद से नोच कर दूर फेंक दिया और अब उसे ही यहाँ चले आने का ताना मिल रहा है। क्या क्या था ये शख्स जिसे उसकी तकलीफ, आंसू, दर्द और अजियतों की परवाह ही नहीं थी? जैसे चटाक एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने साहिर द हैवान का स्वागत किया। वो खामोशी से उसे हाँफते और अपने हवास संभालते हुए देखे गया। जी चटाक। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ा। एक और थप्पड़ ने साहिर के गाल को सुर्ख कर दिया। साहिर अपनी जगह पर साकित हो गया। तब बर्दाश्त की हर हद पार हुई और वो उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रोती। साहिर उसके इस गैर मुतवक्का रद्द अमल से परेशान हो गया था। ये क्या जी बेबी, प्लीज़, मैंने क्या कहा था कि मुझे मेरी लाइनस रोती हुई टूटी बिखरी अच्छी नहीं लगती। डोंट डू दिस टू मी प्लीज़ जी बेबी। साहिर ने उसे खुद में भेजा। अच्छा ऐसा करो, मुझे 2 थप्पड़ और लगा लो। वो जब रोने से बाज ना आई तो साहिर ने कहते उसको कंधों से थाम कर उसका चेहरा अपने सीने से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो फिर भी उसके सीने में चेहरा छुपाए रोने लगी। साहिर को कुछ गैर मामूली एहसास पर चौंका था। शिट। वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई थी और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि साहिर ने उसे इतना कमज़ोर पाया था, इतना दिल शिकस्ता कि वो उसे सामने पाते ही, उसका सहारा पाते ही टूट कर बिखर गई थी। फलसा जी प्लीज़ टॉक टू मी। वो दीवानों की तरह उसे पुकारने लगा। उसे बाजू में उठाकर नरमी से बेड पर लिटाया, फौरन बाहर गया। कुछ ही देर में उसके साथ मफरा और रवाहा कमरे में आए थे। वो दोनों आकर उसके ऊपर झुके। मफरा ने उसे चेक किया। किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है इसने, वो भी बहुत शिद्दत से। नहीं तो छोटी मोटी टेंशन्स तो हमारी फलसा को छूकर भी नहीं गुजरती। मफरा ने पीछे मुड़कर साहिर को बताया। वो जो उन सब से मिल चुका था, अब इसीलिए उनसे बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था। एक तो ये लड़की पता नहीं क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी है, किस बात की टेंशन है इसे? रवाहा बेहद परेशान हुई। आंटी आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूँगा इसे, आप खुद को परेशान मत करें। साहिर ने उन्हें कहा। वैसे भी इतनी रात को उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। अरे परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हम वैसे ही फजर के लिए जागने वाले थे।
मफरा ने उसे ट्रीटमेंट दी और वो लोग अपने कमरे में चले गए। साहिर दरवाज़ा बंद करता बेड तक आया था। बेड पर नींदराज उस पर झुका। साहिर ने अपने सुलगते लब उसकी बंद पलकों पर रखे। मेरे मन के सुनहरी धागे, मेरी ताबनाक रूह के अहम जुज़ू, मेरे तख़ील की धीमी खुशबू, मैं तो अंदर कहीं महकता है। तुझे क्या खबर ए इत्र पाश, तेरे मशहूर कुन रवैये की पादाश में, जाने कितनी देर मेरी आंखें तुझे देखने की चाह में सुलगती रहती हैं। ए मेरे तख़ील के खुशनुमा बहार, तू मेरे तख़ील की तरह मेरे करीब रहा कर, तेरे होने से मेरे होने का वजूद कायम है। साहिर ने उसके सभी चेहरे का एक एक नक्श अपने प्यासे लबों से चूमा था। अपने काम और उस खून खराबे भरी जिंदगी में कब वो उसका यूं आदी हो गया, साहिर को तो पता ही नहीं चला था। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी जिसने बेइख्तियार उसके दिल में अपनी जड़ें गाड़ दी थी। साहिर ने उसको अपने हिसार में लिया और सुकून से आंखें मूंद कर सो गया। फलसा बेहद बेजार सी शक्ल बनाए बेड ग्राउंड से टेक लगाए इस घर में उसका प्रोटोकॉल जल भुन कर देख रही थी। सब ख्वातीन उसके आगे पीछे घूम रही थी और तो और पिंकी दादू उसके सदके वारी जा रही थी और फलसा जल भुनकर कबाब हो रही थी। वो भी तो जो हैवान बना फिरता था, जिसकी दहशत से पूरा यूरोप खायफ था, अब इनसे यूं हंस हंस कर बात कर रहा था जैसे उस जैसा हंसमुख दुनिया पर और कोई नहीं। फलसा ने उसे खूंखार निगाहों से घूरा। जब उसने नज़र बचाकर उसकी जानिब देखा और एक आंख विंक करके उसे छेड़ा तो वो गड़बड़ा उठी। उनके इशारेबाजी देखकर पिंकी दादू गहरा मुस्कुराई थी। चलो भई बालियो, शौहर इतने दिनों बाद अपनी बीवी से मिला है तो उन्हें मिल बैठ कर ढंग से गिले शिकवे कर लेने दो और उन्हें वो दे दो, वो मुआ क्या कहते हैं, पॉलिसी। पिंकी दादू ने मुस्कुराते हुए शोशा छोड़ा। फरजा ने बुरी तरह पहलू बदला। सब हंस दिए। दादू, पॉलिसी नहीं, प्राइवेसी। शिफा ने शरारत भरे लहजे में तस्हीक की। साहिर सर झुकाकर गहरा मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, वही वही, चलो अब भई, वो कहती उन सबको आगे लगाकर वहां से खिसक ली। अब वो था और उसकी हरी टिड्डी। उसने उठकर दरवाज़ा लॉक किया था। फलसा लापरवाह बनी बैठी रही। वो कदम कदम चलता बेड तक आया और औंधे मुंह छलांग लगाकर झटके से उसके करीब गिरा। फलसा एकदम अपनी जगह सोच रही थी कि ये अचानक हुआ क्या है। यू जंगली सांड, इडियट, हबशी, तुम्हें वाकई बिल्कुल तमीज़ नहीं है किसी बात की। फलसा ने दांत पीस कर कहा। अब तुम तो इस सिचुएशन में हो नहीं कि तुम्हें ऐसे फेंक कर खुद भी तुम्हारे ऊपर गिर जाऊं, इसीलिए अकेले ही बेड से अपना सर पटक रहा हूँ। साहिर का लहजा बेतहाशा जुबानी था। फलसा का माथा पसीने से तर हो गया, मगर वो इससे अपना मुंह मोड़ गई। जी, साहिर ने उसके इस अमल पर उसे बेकरार होकर पुकारा। पिछले कुछ महीनों की अजियतें याद करके फलसा की आंखें फिर से नम होने लगी। साहिर ने उसको फिर से थाम कर अपनी जानिब उसका रुख मोड़ने की कोशिश की। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है जी बेबी। अगर अंदाज़ा हो जाए तो मेरे इश्क से इश्क करने लगो। तुम्हारे साथ के बाद से मैंने हमेशा चाहा कि दुनिया भर की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूँ, मेरी वजह से तुम पर आँच तक ना आए। साहिर ने बोलकर अब अपने कुचले थे आवाज़ में संजीदगी थी जो फलजा ने भी महसूस की। वो फिर से गोया हुआ। मगर देखो, मैंने तुम्हें तोड़ दिया है ना, है जाने हैवान। साहिर ने ज़बरदस्ती उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके उसे अपने सीने में भींचने की कोशिश की। तब वो वाकई टूट कर बिखरी थी। फलजा की आंखें नम थी। उसके सीने पर मुक्के बरसाकर उसका गिरेबान झंझोड़ा और भूखी शेरनी की तरह गुर्राई। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों दूर किया मुझे खुद से? अपनी सच्चाई मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों दी मुझे इतनी तकलीफ? क्यों? वो उसे झंझोड़े गई। साहिर बस उसके दिल का चंबिश करते नर्म मुलायम गुलाबी गदास लबों की जानिब देखे गया। माफ़ कर दो मेरी जान, अब नहीं, कभी भी कोई तकलीफ तुम्हारे पास तक नहीं आने दूंगा, साहिर ने कहा। तब फलसा ने उसे गिरेबान से खींचा और उसके लबों पर अपने लब रखकर तमाम दूरियां मिटा दी। साहिर ने सरशारी के आलम में उसे अपने सीने में भेजा था। फलसा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल कर दिए। हाँ, मोहब्बत तो वो भी करती थी उसे, बेहद और बेतहाशा करती थी। तभी तो उसे अपना आप सब कुछ सौंप आई थी। फलसा के लम्स की बेकरारी, शिद्दत और बेचैन तलब ने उसके दिल का तमाम अहवाल साहिर के गोश गुजार कर दिया था। वह बहुत बेकरारी से उसके चेहरे का एक एक नक्श चूमती गई। साहिर उसकी इतनी बेकरारी पर मुस्कुराता रहा। मेरी हरी टिड्डी, मिर्ची तो मुझसे भी ज़्यादा बेकरार थी, है ना?
साहिर ने उसके कान में सरगोशी करते उसके कान की लौ को लबों में दबाया। फलजा उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल करके उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। साहिर ने उसके कंधे पर लब रखे तो वो खुद में सिमट गई। बहुत बुरे हो तुम, फलजा ने फिर दिल की भड़ास निकाली। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, वो मुस्कुराया। मुझसे छुपाया क्यों? फलजा को यही गम खाया जा रहा था। बताया था डार्लिंग, तुमने यकीन नहीं किया, साहिर ने इत्मीनान से कहा। कब? फलजा तिल मिलाई और उसके सीने से चेहरा निकालकर उसकी नीली आंखों में घूरा। साहिर ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा। याद करो जाने हैवान, जंगल में गुजरी वो रात, उसकी एक एक बात, जबकि मुझे नहीं लगता तुम सारी जिंदगी उस रात में उस जंगल में गुजरा एक एक पल भूल पाओगी। साहिर ने इंतहाई जुबानी लहजा इख्तियार किया तो फलजा जो दीदा दिलेरी से उसकी आंखों में देख रही थी, गड़बड़ा कर निगाहें चुराना पड़ी। वाकई उसकी याददाश्त पल में ठिकाने लगी थी। साहिर ने उसे थाम कर फिर से खुद में भेजा और जरा सा झुककर उसके कान में मानी खैर सरगोशी की। याद आया कि मैं याद करवाऊं, साहिर ने बोझल लहजे में कहा तो फलजा ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। वो धीमे से उससे अलग हुई और थकन से चूर बेड पर नीम दराज हो गई। साहिर जो बगौर उसे देख रहा था, उसकी निगाहों के पयाम समझकर गहरा मुस्कुराया। उसके करीब नीम दराज हो गया, उसे अपनी पुरशिद्दत हिसार में लिया। दुज़ी बेबी, उस हैवान की कुर्बत चाहती है? साहिर ने उसके गुलाबी रुखसार पर अपना दहकता लम्स छोड़ा। उसके हर लम्स के साथ उसकी बाहों का घेरा तंग होता चला गया। फलजा मचल गई। साहिर उथल पुथल होती सांसों से उसे पुकारा। तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, साहिर ने कहते उसकी शहरक पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। फलजा उसकी गौहर अफशानी पर तिल मिलाई। मैं आई थी या तुमने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था? फलजा ने उसका गिरेबान झंझोड़ा और गुस्से में उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़ दिए। उफ, जंगली शेरनी, साहिर ने बिलबिलाने की एक्टिंग की। आइंदा अगर मुझे यूँ ज़बरदस्ती खुद से दूर करने की कोशिश भी की तो तुम्हें जान से मार डालूंगी, वो गुर्राई। पहले मेरी नज़दीकियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत तो खुद में पैदा कर लो, फिर ही कोई अगली शर्त रखना, साहिर ने कहते उस पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करते उसे दुनिया भुला दी थी। दूसरी तरफ सारी तैयारी मुकम्मल थी। अर्शन ने सबसे मिलकर बैग उठाया और दिया का हाथ थामे बेसमेंट की जानिब आया। दिया मुकम्मल मैरून अबाया और हिजाब में थी। नकाब में सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। उन आंखों में भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अर्शन ने लेंस लगवाए थे और अब उसकी आंखें सबसे ब्लैक नजर आ रही थी। वो उसे लिए बेसमेंट में आया तो दिया हैरान हुई। आप हमें यहाँ क्यों लाए? तजस्सुस से मजबूर होकर उसने पूछ ही लिया तो अर्शन मुस्कुराया। तभी वहाँ बीना और हबीब चले आए। किसी अजनबी को बीना के साथ देख कर दिया हैरान हुई। दिया, इस बीना की बच्ची को मुबारकबाद नहीं दोगी? हमने आज ही इसकी शादी हबीब से करवाई है। एक्चुअली धुआंधार लव मैरिज, अर्शन ने मानी खैजी से कहते बीना की बच्ची से अपना अगला पिछला हिसाब बेबाक किया तो वो तिलमिला कर रह गई, जबकि दिया का चेहरा खुशी से खिल गया। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। उसने बीना को गले से लगाया और उसे दुआ दी। वो काफ़ी देर बातें करते रहे मगर फिर जाने का वक्त हो गया और अर्शन दिया का हाथ थाम कर एक कार में बैठा। कार ने थोड़ी सी मसाफत तय की और एक कंटेनर में दाखिल हो गई। अर्शन, दिया हैरान थी। अर्शन, तुम्हारी सेफ और दिया वाली साइड आकर उसे हाथ से थाम कर गाड़ी से बाहर निकाला। अर्शन, ये क्या, हम कहाँ हैं? अर्शन उसका हाथ थाम कर चलते कंटेनर के एक लग्जरी छोटे से रूम में लेकर आया। तुम परेशान मत होना दिया, मगर कुछ दुश्मन हमारी ताक में हैं, उन्हीं को चकमा देने को ही इंतज़ाम किया था। उनकी नज़र वाइट पैलेस पर थी। खज़र गाड़ी लेकर वाइट पैलेस से निकला है। उन्हें गुमराह किया जाएगा और हम आराम से अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। अर्शन ने तफसील से बताया तो दिया परेशान हो गई। अर्शन, खज़र, कुछ नहीं होगा मेरी जान, अल्लाह ताला की अमान में, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा उसे अपनी हिफाजत करना आती है। अर्शन ने उसे आरामदा सोफे पर बिठाकर उसका सर अपने सीने पर रखा। दिया ने भी सुकून महसूस किया। वो लोग सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचे थे। खज़र पर हमले की इतला मिली थी मगर खज़र ने अर्शन को फ़ोन करके बता दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। तब वो दोनों पुरसुकून हो गए। सफ़र का आगाज़ इंतहाई खूबसूरत था।
دیا اور ارشن کی فلائٹ سب سے پہلے دبئی رکی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر احرام باندھ کر پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ ایئرپورٹ پر آتے ہی دیا اور ارشن فریش ہونے اور احرام باندھنے کے لیے دیا لیڈیز سائڈ پر جبکہ ارشن مردانہ واش روم میں چلا گیا۔ وضو کرنے کے بعد دیا نے اپنے بالوں کو اچھے سے باندھا اور ان کے نیچے حجاب کیپ پہنی، جبکہ اوپر بہت ہی صاف پاکیزہ سفید رنگ لمبی سی چادر کا احرام زیب تن کیا جس سے وہ پوری طرح سے ڈھک گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف دو کپڑوں میں بنا احرام ارشن نے زیب تن کیا جسے پہننے میں اسے دقت پیش آ رہی تھی، مگر یہ ضروری تھا، اس کے بغیر عمرہ نامکمل ہوتا ہے یا قبول ہی نہیں ہوتا، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ارشن نے کسی سے ہیلپ لے کر احرام پہنا۔ مرد احرام جب باندھتے ہیں تو بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف احرام ہی ہو جو انہیں پوری طرح ڈھانپ دے گا، مگر ایک بازو جو بالکل برہنہ ہوتی ہے وہ ٹخنے جنہیں نماز کے وقت بھی مردوں کو ڈھانپنے کا حکم نہیں، اس سے اوپر احرام باندھا جاتا ہے۔ ارشن نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ آج سے پہلے جس نے کبھی شلوار قمیض نہ پہنی، آج اللہ تعالیٰ کے در پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل مختلف پایا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر مسکرایا اور ساتھ اپنے ہی جہاز والے ساتھی سے اگلی انفارمیشن لی۔ وہ اس لیے کہ انسان تمام عمر سیکھنے کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ جو وہاں فرسٹ ٹائم جاتے ہیں اکثر انہیں علم نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اسی لیے اسے سیکھنے، پوچھنے اور باقاعدہ سیکھ اور اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی شرمندگی کی بات ہے، نہ ہی ایک مسلمان کو یہ سب سیکھتے ہوئے شرمندگی ہونی چاہیے۔ ایکسکیوز می، آپ بتائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایکچولی میرا پہلا عمرہ ہے، مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، ارشن نے پوچھا تو مسکرایا۔ پتہ نہیں میری پاگل بیوی کسی سے پوچھ بھی رہی ہوگی یا خود ہی لگی ہوگی، ارشن نے دل میں دہائی دی۔ جی بالکل سر، اب ہمیں یہاں پریئر روم میں جانا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے جسے نوافل کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد ہر مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اوہ، میری بیوی وہ لیڈیز روم میں ہے۔ احمد جو اس کے ساتھ ہی فلائٹ میں تھا وہ مسکرایا۔ سر آپ ویٹ کر لیں، وہ آ جائیں گی۔ شور، ارشن کہتا باہر نکلا۔ سامنے ہی دیا اس کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارشن اسے دیکھ کر مسکرایا جو اس احرام میں حجاب باندھے ہوئے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ارشن قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور اسے پیار سے پکارا، مسز ارشن۔ دیا اچھل کر مڑی تھی، اسے دیکھ کر ہنسی آئی مگر لب دبا کر ضبط کیا۔ ارشن نے اسے گھورا۔ نور پاک بی بی صاحبہ، گناہ ہوتا ہے ہنسنے سے۔ اس طرز تخاطب پر دیا نے الٹا اسے گھورا۔ دیا ارشن نام ہے ہمارا، سمجھے آپ؟ وہ مسکرایا۔ وہ کہا تو نہیں لگایا ہم نے، ویسے بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ ہمارے ارشن۔ ماشاء اللہ۔ ارشن کے لبوں پر گہری مسکان نے احاطہ کیا، اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو مسز ارشن۔ ارشن نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پیار اور عقیدت سے اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی محرم کا ماتھا چوما تھا۔ بلا شبہ یہ دونوں سب سے حسین اور خوبصورت لگ رہے تھے، مگر یہاں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اللہ کے یہاں تمام مرد، تمام عورت، کالا گورا، امیر غریب، سب ایک سے ہے۔ تقوی کی بنیاد صرف اور صرف خشیت الہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی چھوٹا بڑا، کالا گورا نہیں، بلکہ سارے مسلمان مرد عورت ایک سے ہے۔ یہی اس دین کی خوبصورتی ہے، یہی کشش۔ اب چلیں؟ دیا نے اسے مسکرا کر پوچھا۔ شور، پریئر روم میں جانا ہے، وہاں جاؤ، واپسی پر میں تمہیں یہاں کینٹین کے پاس ملوں گا، وہاں آ جانا، تم پہلے آؤ تو وہاں کھڑی ہو جانا اور میں آ گیا تو میں ہو جاؤں گا، اوکے؟ پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے اسے سمجھایا تو دیا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی اور وہ وہاں سے اپنی راہ لے لیے۔ احرام باندھنے کے بعد ان لوگوں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور ایک نیت کی جو احرام باندھنے کی اور عمرے کی تھی۔ الہی، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام باندھ لیا ہے، اسے میری طرف سے قبول فرما، آمین۔ اس سب مراحل کے بعد یہ لوگ دوبارہ ملے اور فلائٹ لی جو کہ جدہ کی تھی۔ کچھ ہی گھنٹے کی مسافت کے بعد یہ لوگ جدہ پہنچے اور وہاں سے دوبارہ فریش ہو کر وضو کر کے نکلے اور ایک کے ذریعے مکہ مکرمہ کا سفر طے کرنے لگے، اور اس دوران یہ ایک آیت جو عمرہ کرنے جاتے ہیں کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے گھر میں اپنی حاضری کا ثبوت دینے کے لیے پڑھتے جاتے ہیں۔ وہ لوگ زور سے اس کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
ہم حاضر ہے اللہ، ہم حاضر ہے، ہم حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہے۔ تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہے، اور تمام بادشاہی بھی تیرے لیے ہی ہے، تیرے لیے ہی خاص ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ لوگ مکہ مکرمہ میں اللہ کے شہر پہنچ گئے تھے۔ وہاں کی رونق ہیبت اور پاکیزگی سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کا شہر ہے۔ دیا ارشن نے پہلے اپنے ہوٹل میں گئے، وہاں جا کر فریش ہوئے، وضو کیا اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے اور حرم طیبین کی طرف چل دیے۔ ان کا ہوٹل حرم شریف کے بالکل سامنے ہی تھا، مکہ ٹاور جو کہ بہت دور سے نظر آتا ہے۔ یہ ہوٹل ایک گھڑی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ وہ لوگ پیدل کچھ ہی دیر میں وہاں حرم کے کھلے صحن میں دیا ارشن ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آتے ہی داخل ہوئے تو آنکھیں جیسے نور سے منور ہوئی تھیں، آنکھیں جو نیند اور تھکن سے بوجھل تھیں وہ پوری طرح کھل گئی تھی۔ وہ لوگ جیسے جیسے ایک ایک قدم آگے بڑھا رہے تھے، ان کے دل میں اللہ کے گھر کا حرم اور خانہ کعبہ دیکھنے کی امنگ تڑپ کر جاگ گئی تھی۔ وہ لوگ باب الفتح دروازے سے نکل کر جیسے ہی اندر برآمدے میں آئے تو سامنے ہی خانہ کعبہ کا بے حد حسین منظر دکھائی دیا تھا۔ خانہ کعبہ اپنی آب و تاب اور ایک جاہ جلال سے اپنی جگہ پر ایسادہ تھا، اور اس کے پاس ہی مقام ابراہیم بنا ہوا تھا جس پر کچھ لوگ بوسہ لے رہے تھے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان موجود ہے۔ دیا ارشن بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آ کر رکے جہاں 4 سیڑھیاں تھیں جنہیں اتر کر نیچے حرم میں جانا تھا۔ انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر سب سے پہلے نظریں جھکائے، اپنے لیے دعا کی اور دعا مانگنے کے بعد اپنی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو آنکھیں منور ہوئی تھیں۔ باب الفتح سے جب ایک مسلمان اندر داخل ہوتا ہے تو جیسے ہی خانہ کعبہ کو دیکھتا دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، پتھر سے پتھر دل موم ہوتا ہے، کفر و غرور پاش پاش ہو جاتا ہے، دل پر ہیبت اور لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ ارشن دیا کی بھی بالکل سیم سچویشن تھی۔ وہ خرامہ ہجوم سے راستہ بناتے آگے گزرے تو سارے پردے واہ ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اپنی ہستی بھول گئی کہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ اس عظمت جاہ جلال کے سامنے خود کو ذرہ جتنا حقیر محسوس کیا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے آتے ہی آنکھیں ساکت ہوتی ہوئی بیت اللہ پر جم گئی، نگاہیں ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، زبان جیسے گم ہو گئی تھی۔ دیا اور ارشن ہجوم سے نکل کر آگے آئے تو لبوں پر گہری مسکان نے احاطہ کیا، آنکھوں کو نور نے منور کیا، دل کو پرسکون فضا نے پرسکون کیا، ہر جگہ نور ہی نور تھا۔ کتنا حسین ہے نا سب کچھ ارشن۔ دیا کا چہرہ آسودگی بھری مسرت اور خوشی کی انتہائی چمک سے منور ہو رہا تھا، بہت، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ لیکن دیا، کیا تمہیں معلوم ہے طواف کعبہ کیسے کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بالکل معلوم ہے ارشن، سب سے پہلے کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں اور 7 چکر کے دوران 7 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: ایک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ ارشن مسکرایا۔ گڈ، چلو۔ وہ لوگ قدم قدم ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھے اور ایک سبز لائٹ کے سامنے آ کر رکے اور وہاں سے بسم اللہ پڑھ کر طواف کعبہ شروع کیا۔ جو ہی طواف شروع کیا، فضا میں تیسرے کلمے کی آوازیں گونج اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں طواف کعبہ کر کے وہ لوگ آب زمزم پینے کے لیے بیٹھ گئے جو نہایت میٹھا پانی تھا۔ دیا نے ارشن کا ہاتھ تھامے سارا طواف کیا تھا۔ ارشن نے اسے دیکھا۔ تھک گئی دیا؟ نہیں، ہم کیوں تھکنے لگے، ہمیں تو اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا سکون مل رہا ہے جو کہ زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ اتنا سکون ہے یہاں، اپنے گھر سے بھی زیادہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے زیادہ۔ یہ تو ہے میری جان، یہ جگہ ہی ایسی ہے پرسکون۔ اگلا مرحلہ کون سا ہے دیا؟ اگلا مرحلہ صفا مروہ کے گرد 7 چکر کاٹنا ہے ارشن، وہاں بھی ہم صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر ختم کریں گے، اور جہاں آپ کو گرین لائٹس نظر آئے وہاں تک ہمیں تیز قدموں سے چلنا ہے۔ اوہ، ارشن نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ چلیے۔ وہ لوگ تقریباً تیز چلتے ہوئے صفا مروہ تک گئے۔
صفا مروا وہ پہاڑ ہے جہاں مسلمانوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور نومولود حضرت اسماعیل شدید گرمی میں پانی کے لیے تڑپ کر رو رہے تھے جب بی بی ہاجرہ نے اس پہاڑ کے گرد کوہ صفا سے لے کر کوہ مروا تک چکر کاٹے۔ اسماعیل نے پہاڑ پر ایڑیاں مار مار کر پانی مانگا۔ بی بی ہاجرہ کی تڑپ اور حمد و ثنا کی برکت سے پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا اور اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماں کی جدوجہد اور اس تڑپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پاک پروردگار نے عمرے میں تمام مسلمانوں کے لیے یہ چکر کاٹنا واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے ارشن صفا سے شروع ہوگا اور پورا ایک چکر کاٹ کر لمبا سا آپ کی بائیں جانب صفا کا پہاڑ ہے، یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ گرین لائٹس آنے پر اور نیکسٹ گرین لائٹ تک آپ نے بھاگنا ہے اور ہم نے تیز چلتے رہنا ہے۔ صفا کی طرف چڑھتے ہو آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھ کر صفا پر چڑھے اور 3 بار اللہ اکبر پڑھ کر چوتھا کلمہ پڑھ کر جو چاہے دعا مانگے، پھر مروہ کی طرف رخ کرے۔ اس طرح یہ ایک چکر پورا ہو جائے گا اور اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ شور زوجہ محترمہ، چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اس بار پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ لوگ صفا مروہ کے گرد چکر کاٹنے لگے اور زور و شور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ اب فجر تو انہیں یہی ہونے والی تھی، یہ لوگ فجر پڑھ کر ہی اپنے ہوٹل کی طرف راہ لینے والے تھے۔ ماشاءاللہ سے رائٹر نے اس کتاب میں پورا عمرہ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ لے، عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا بہت اچھے طریقے کے ساتھ۔ الحمدللہ مجھے یہ ناول پڑھ کر بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے۔ جنہوں نے اس کا مجھ سے ریکویسٹ کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی پیاری ناول کو انہوں نے مجھ تک بھی پہنچایا، جو میں نے نہ پہلے سنی تھی نہ پڑھی تھی۔ تو بہت شکریہ اس ریکویسٹ کے لیے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، پسند آئے یا نہ پسند آئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سن کر کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔